علی علی کرنا ثواب نہیں، عبادت۔ خدا کہتا ہم نے عیسیٰ کو نطفے سے نہیں بنایا، نطفہ ہوتا ہے باپ کا، عیسیٰ کا باپ نہیں تھا، نطفے سے نہیں۔ میرے مالک اگر نطفے سے نہیں تو کیسے ہے؟ فرمایا بِأَمْرِ اللہ، اللہ کے امر سے ہے۔ عیسیٰ نطفے سے نہیں، اللہ کے امر سے۔ عیسیٰ نطفے سے نہیں، اللہ کے امر سے ہے۔ میری ذات سے کسی بندے کو ناراضگی ہو تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن میرے عقیدے کے ساتھ کوئی بندہ اس جملے کے بعد تضاد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ خدا کہتا میں نے عیسیٰ کو نطفے سے نہیں بنایا، کیونکہ عیسیٰ میرے امر سے تھا۔ سر پہ قرآن رکھ کے مولوی سے پوچھ، جب میرا 12واں آئے گا عیسیٰ پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے گا یا آگے کھڑا ہو کے پڑھے گا؟ اگر عیسیٰ پیچھے کھڑا ہو کے پڑھے گا پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ مقتدی امر سے ہو اور امام نطفے سے ہو؟ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو پیچھے کھڑا ہے وہ اللہ کے امر سے ہے، جو آگے کھڑا ہے پھر یہ نطفے سے نہیں، یہ اولی الامر ہے۔ مریم سے آ کے جبریل نے کہا، پورا واقعہ مرشد قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ مریم پریشان ہوئی اور مریم نے اپنی چادر اپنے چہرے پہ کر لی۔ فرشتہ دیکھ کہتا بی بی گھبرانا۔ بی بی نے کہا کون ہے جو میرے حجرے میں آ گیا؟ تجھے نہیں پتا میں بتول ہوں؟ تو اجنبی ہو کے میرے حجرے میں آ گیا؟ مریم نے نہیں پہچانا کہ یہ فرشتہ ہے۔ اب میں لفظ تجویز، جو فرشتے کو نہ پہچانے اسے مریم کہتے ہیں۔ مریم نے کہا کون ہے؟ اجنبی ہو کے میرے حجرے میں کیوں آیا؟ میں بتول ہوں۔ جب مریم نے اپنے عہدے سے تعارف کروایا پھر فرشتے سے بھی نہ رہا گیا۔ اسے کہا بی بی کون ہے تو؟ اسے کہا میں بتول ہوں۔ اسے کہا انا رسول ربک، میں بھی رب کا رسول ہوں، میرے پاس بھی چھوٹا عہدہ نہیں، مجھے بھی اللہ نے بھیجا ہے۔ مریم کہتی کیوں آیا میرے حجرے میں؟ وہ کہتا تجھے بیٹا دینے آیا ہوں۔ مریم نے کہا کون ہے؟ کہتا رب کا رسول ہوں، تجھے بیٹا دینے آیا ہوں۔ نہ اس نے مریم کے سامنے ہاتھ جوڑے، نہ اس نے مریم سے معافی مانگی، نہ وہ واپس دروازے پہ گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بتول کے حجرے میں آ گیا، میں پیچھے پلٹ جاتا ہوں۔ اس نے وہیں رک کے اپنے عہدے سے تعارف کروایا۔ اس نے کہا تو بتول ہے تو میں رب کا رسول ہوں، تجھے بیٹا دینے آیا، تجھے بیٹا دینے۔ یہ فرق تھا مریم اور زہرا میں۔ مریم نے فرشتے سے پوچھا کون ہے؟ کہتا رب کا رسول ہوں، بیٹا دینے آیا ہوں۔ یہی جبریل زہرا کے دروازے پہ آیا، فرشتہ نے پوچھا کون ہے؟ کہتا کپڑے دے کے آیا ہوں، درزی بن کے آیا۔ وہاں کہہ رہا ہے بیٹا دینے آیا ہوں، یہاں کہہ رہا ہے درزی بن کے آیا ہوں۔ جو مریم کو بیٹے دیتا تھا وہ فضا سے کہہ رہا ہے۔ خدا کہتا میں نے عیسیٰ کو اپنی نشانی بنایا تھا۔ یہ اللہ کی آیت ہے، اللہ کی نشانی ہے، اور اللہ کی نشانی کو کہتے ہیں آیت اللہ۔ آؤ میں تمہیں قرآن سے آیت اللہ کے اختیار سناؤں۔ اللہ کی نشانی اور اختیار کیا ہے؟ مٹی اکٹھی کرتا ہے، پھونک مارتا ہے، ان یخلق کو پرندہ خلق کر دیتا ہے، کوڑا آتا ہے تو ہاتھ پھیر کے شفا دے دیتا ہے، اندھے کو آنکھیں دے دیتا ہے۔ یہ سب کام اللہ کی نشانی کر رہی ہے، لیکن یہ بڑی نشانی نہیں، یہ ہے چھوٹی نشانی۔ میرے مالک یہ چھوٹی نشانی ہے، اور تیری چھوٹی نشانی اتنا کچھ کر رہی ہے تو میرے مالک تیری آیت بڑی کیا ہوگی؟ آواز آئی محمد عرش پہ آ تاکہ میں تجھے آیت الکبریٰ دکھاؤں۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میرا کعبہ جو ہے ہدی للعالمین، یہ عالمین کو ہدایت کرتا ہے۔ کس لیے؟ فیہ آیات بینات، کیونکہ اس کے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں۔ آیت میں نے قرآن سے کہ فیہ، اس کے اندر ہیں، باہر نہیں۔ کعبے کے اندر اللہ کی نشانی ہے، حجر اسود اندر نہیں، باہر ہے۔ مقام ابراہیم اندر نہیں، باہر ہے۔
وہ آب زمزم والا چشمہ وہ باہر، یہ ساری چیزیں باہر ہیں، اور تو کہہ رہا ہے کہ اندر نشانی ہے۔ اندر کیا ہے؟ خدا نے کہا کہ فی ہے آیات بینات، اس کعبے کے اندر ایک نشانی ہے جو تمہیں باہر سے نہیں ملے گی، اندر سے ملے گی۔ اور پھر خدا نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ جو اپنے عبد کو لے کے گیا تھا مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک۔ معراج شروع ہوئی تھی مسجد الحرام سے، یعنی کہ بیت اللہ سے، گئی تھی مسجد اقصی تک، شروع ہوئی بیت اللہ سے، اللہ کے گھر سے۔ میں نے ٹھیک 9:30 بجے ممبر لیا ہے۔ اگر کوئی کل کو بندہ یہ کہے کہ 9:30 بجے میں اور آصف الوی ایک جگہ پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، یہ سارا مجمع جھٹلا دے گا کہ 9:30 بجے تو ہم نے سنا ہے۔ اب خدا نے قرآن میں اشتہار نکالا، خدا نے کبھی بھی جگہ نہیں بتائی، لیکن خدا نے اس آیت میں جگہ بتائی۔ خدا نے کہا میں لے کے گیا ہوں اپنے نبی کو اور مسجد الحرام سے لے کے گیا ہوں۔ اب مجمع چپ ہوگا، بابا جی مجھے دکھ ہوگا۔ خدا نے کہا میں نے اپنے نبی کو مسجد الحرام سے لیا ہے۔ اب اگر کل کوئی عورت کہے نا کہ میں نے اس رات حجرے میں نہیں دیکھا، میں نے تو بلوایا ہی مسجد الحرام سے تھا، میں تو لے کے ہی مسجد الحرام سے گیا، یہاں سے لے کے گیا وہاں تک، جہاں سے لے کے گیا وہاں بھی نشانی آیات بینات، اور جہاں لے کے گیا آیت قرآن میں نہ ہو میں اپنی گردن کا لہو دوں۔ خدا کہتا لقد نزلت الاخری، میرا حبیب اس رات ہم تمہیں 2 دفعہ نشانی دکھائیں گے۔ ایک بار تو فرش پہ دیکھ کے آئے گا، ایک بار تو عرش پہ آ کے دیکھے گا، لیکن جو تو عرش پہ دیکھے گا نا وہ آیت الکبریٰ ہے، وہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ معراج کی کہانی میں 3 کردار ہیں، ایک بلانے والا، ایک جانے والا، ایک نشانی۔ نشانی اللہ بھی نہیں کیونکہ اس نے بلایا ہے، نشانی محمد بھی نہیں کیونکہ وہ گیا ہے۔ اس کا مطلب نشانی کوئی تیسری چیز ہے، اللہ بلا رہا ہے، محمد جا رہا ہے، نشانی نظر آ رہی ہے، ایک دکھا رہا ہے، ایک دیکھ رہا ہے۔ اب شیعوں پہ کافر ہونے کا الزام نہ لگانا، مجھے نہیں پتا پردے کے پیچھے کیا تھا۔ اگر ہاتھ آیا تھا تو ید اللہ ہونا چاہیے، اگر چہرہ آیا تھا تو وجہ اللہ ہونا چاہیے۔ مجھے نہیں پتا وہ کون تھا، جو بھی تھا جو بھی آیا وہ اللہ کی نشانی ہے۔ کان کھا گیا مولوی کہہ کے، ذاکروں نے علی کو اللہ کہنا شروع کر دیا، ذاکروں نے علی کو اللہ کہنا شروع کر دیا۔ 4تھا دن ہے میرا ممبر پہ باوضو میں علم کے ہاتھ رکھتا ہوں، قرآن کی قسمیں دے رہا ہوں، ہم علی کو اللہ نہیں کہتے، ہم علی کو اللہ نہیں کہتے، ہم علی کو اللہ نہیں کہتے۔ میں نے تو اپنا عقیدہ ثابت کر دیا۔ اب میں تیرے عقیدے کی خیر تجھے بتاؤں۔ تو نے کہا تھا کہ رسول نے معراج میں اور کچھ نہیں دیکھا، رسول نے معراج میں اللہ دیکھا۔ خدا کہتا اللہ تو تھا ہی نہیں، میں نے تو اپنی نشانی دکھائی ہے۔ اب تیرے عقیدے کا پتہ چل گیا، جسے تو اللہ کہتا ہے اسے ہم علی کہتے ہیں۔ ہم علی کو اللہ نہیں کہتے، تو اپنے اللہ کو۔ حیدری، بسم اللہ۔ ہم نے علی کو اللہ نہیں کہا، تو نے کہا ہے کہ معراج میں اللہ تھا۔ ہمیں کہتا ہے ہمارا عقیدہ توحید ٹھیک نہیں ہے، عقیدہ توحید تو تیرا ٹھیک نہیں ہے۔ تو نے سلیبس کی کتابیں بھر دی ہیں، تو نے سیاہی کے ساتھ ورق کالے کر دیے ہیں، تو نے بچوں کے کان بھر دیے ہیں۔ معراج میں بھی اللہ تھا، قیامت کا دن ہوگا، تخت لگا ہوگا، تخت میں کرسی ہوگی، کرسی میں اللہ بیٹھے گا، سامنے نبی کھڑے ہوں گے، امتیں کھڑی ہوگی، امتیں حساب دیں گی، اللہ حساب لے گا، اللہ حساب لے گا۔ آج چہلم نے 4 سفر کو میرا جملہ اپنے سینے میں تعویذ بنا کے رکھ دینا، اور میں قیامت والے دن علی سے زبان ادھار مانگوں گا، جیسے تو نے مجھے دنیا میں اپنے ذکر کے لیے دی تھی، قیامت کے لیے ایک لمحے کے لیے مجھے وہی زبان واپس کر، تاکہ
میں مولوی سے پوچھوں کہ تو نے دنیا میں کہا تھا کہ تخت میں اللہ ہوگا، اب جو اس میں تخت میں بیٹھا ہے اسے اللہ کہہ۔